الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور صاحب سجادہ مسند نظامیہ حضرت سید فرید نظامی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت مولانا سید الشاہ اشرف میاں صاحب اشرفی جیلانی مدس اللہ العالی، بارگاہ مخدوم شاہ صفی کے شہزادے عزیز گرامی وقار حضرت افضال میاں صاحب چشتی نظامی صفوی، خانقاہ مولانا ضیاء الدین جے پوری سے تشریف لائے ہوئے وہاں کے شہزادے اور دیگر مشائخ کرام اور اس خانوادہ نظامیہ کے بزرگ مخدوم گرامی حضرت سید سراج صاحب نظامی بہار کی سرزمین سے آئے ہوئے عظیم خانوادہ بیتھو شریف کے شہزادے حضرت غفران اشرفی منیمی راہی بستوی صاحب، دیگر مشائخ کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و حاضرین، اس سے قبل کہ اس متبرک مقدس معطر محفل میں کچھ عرض کرنے کی جسارت اور کوشش کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ مجھے 80 کی دہائی یاد آتی ہے جب حضرت پیر ضامن نظامی علیہ الرحمہ والرضوان درگاہ شریف کے احاطے میں اس طرح نظر آ جاتے تھے کہ آدمی محبوب الہی کی یاد میں کھویا رہتا تھا، اور یک بیک جب ان پر نظر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ محبوب الہی کی تصویر سامنے آ گئی۔ وہ لباس ان کا، وہ انداز اور وہ قد اور وہ طریقہ اور وہ انکسار اور وہ عاجزی اور وہ فقیری ان کے چہرے بشرے انداز اطوار سے جھلکتی تھی کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ بھول نہیں پاتا تھا۔ آج بہت یاد آئے، بار بار ایسا لگا کہ ان کا چہرہ انور چہرے کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ آج ان کی دوسری پشت یہاں بیٹھی ہے، صاحبزادے بھی ہیں اور دوسری پشت بھی بیٹھی ہے۔ عرس محل میں
کئی بار آنے کا اتفاق ہوا، لیکن عرس میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہے۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں اس تاریخی عرس سے وابستہ اس مقام پر کھڑے ہونے کی جرات کر پا رہا ہوں۔ یہ محبوب الہی کا عرس ہے، بے شک بے شک، اور کوئی ایسا اس ہندوستان میں نہیں ہے جو محبوب الہی کی چوکھٹ کو چومنا اپنے زندگی کی معراج نہ سمجھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ! کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے جو اپنی خانقاہ داری کے لیے نظام الدین اولیاء کی سند نہ لیتی ہو۔ ہر خانقاہ کی روایات اگر کہیں سند تلاش کرے گی تو وہ محبوب الہی تک جا کے پہنچے گی تو مستند ہو۔ کوئی ایسی خانقاہ نہیں جو صاحب ظرف ہو اور اسے محبوب الہی کا سلسلہ نہ پہنچاؤ۔ شرط ظرف کی ہے، جتنا دامن ہوگا اتنی ہی نعمت سمیٹی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو نعمت نہیں پہنچی تو نعمت کا قصور نہیں ہے، کوتاہی دامن کا فسانہ ہے۔ کوئی ایسا بزرگ محبوب الہی کے بعد نہیں گزرا جس نے محبوب الہی کی بزرگی کو اپنے لیے باعث برکت نہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے کیا عرض کروں؟ عنوان تو آج کا ہے محبوب الہی تاریخ کی روشنی میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو الٹ دوں اور کہوں کہ تاریخ محبوب الہی کی روشنی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ! سبحان اللہ۔ بھلا اس کے لیے تاریخ کیا ہے جو خود تاریخ ساز ہو۔ واہ! تاریخ تو اس کے لیے پلٹی جاتی ہے جس کو تاریخ نے جنم دیا ہو اور جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہو۔ بھلا اس کے لیے تاریخ کیا دیکھنا ہے؟ تاریخ مڑ کے محبوب الہی کو دیکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں قاعدہ تو یہ ہے کہ نعمت کا اظہار نہ کیا جائے، توجہ چاہتا ہوں۔ میں حدیث نعمت کا قائل ہوں، لیکن ایک راز آپ سے کھولتا ہوں کہ بعض دفعہ نعمت کا اظہار کر دینے سے نعمت کے سوتے پر نظر لگ جاتی ہے۔ حقیقت ہے، واہ! اسی لیے بزرگان دین منع کرتے ہیں کہ نعمت اگر ہو تو اس کی پردہ پوشی کرو، مخفی رکھو، چھپاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت پر کسی حریص کی نظر پڑ جائے اور تمہاری نعمت میں بجائے عروج کے زوال ہو جائے۔ تو اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میں آپ سے ایک نعمت کا اظہار کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس نعمت کے خوان سے آپ سب اپنا اپنا حصہ تلاش کریں۔ جانتے ہیں وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ جب محبوب الہی کو پڑھا بلا شبہ روئے، آنکھ سے آنسو آیا، دل نے گریہ کیا، بدن لرز گیا، وقت ٹھہر گیا۔ یہ محبوب الہی ہیں، اگر ان کی سوانح حیات کو آپ قاعدے سے پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہے گریہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر گریہ بڑی چیز نہ ہوتی تو گریہ کا اتنا اجر بھی نہیں ہوتا۔ آسان ہے رو لینا، درد ہو تو رو لیتا ہے آدمی، مصیبت ہو تو رو لیتا ہے آدمی، لیکن اللہ کے لیے رونا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ تو کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے حبیب سے کہلوا دیا کہ اب
وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رو، آپ کو معلوم ہے کہ تم نہ رو سکو گے۔ ارے بے وقوف، نہ رو سکو تو رونے جیسا منہ تو بناؤ، اس پر بھی اجر دیا جائے گا۔ اور نظام الدین اولیاء وہ ہے جن کی سوانح حیات کو اگر ذرا توجہ سے تم نے پڑھا تو صرف پڑھنا اور سننا تم کو رلا دے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے نا۔ آج میں پھر سے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا۔ جانتے ہیں کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ جس میں ایک نوچندی، ایک نیا مہینہ ایسا بھی آیا جب خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے معمول کے مطابق اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں آئے۔ یہ معمول تھا کہ جب نیا چاند ہوتا، نیا چاند نکلتا تو محبوب الہی اپنی والدہ کے پاس جاتے اور نئے چاند کی مبارکباد دیتے اور نئے مہینے کے لیے ان سے دعائیں لیتے۔ کیا سبق ملا؟ ہم میں سے کون کون اپنے اماں اور اپنے ابا کو نئے مہینے کے چاند کا سلام کرنے جاتا ہے نا؟ کون جاتا ہے؟ اگر جاتا تو کون جاتا؟ محبوب الہی اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، امی جان نیا چاند ہوا ہے، محمد بدایونی کا سلام قبول فرمائیے۔ امی نے دعائیں دی لیکن ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا، نظام اگلے مہینے کے چاند کی مبارکباد کس کو دو گے؟ اگلے مہینے کے چاند کی مبارکباد کس کو دو گے؟ یہ وہ ماں ہے جس نے نظام الدین اولیاء بنانے میں سب سے کلیدی رول ادا کیا۔ یہ وہ والدہ ہے جو نظام الدین اولیاء کی شخصیت ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے محبوب الہی کے محبوب الہی بننے کا۔ یہ وہ والدہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء پر کیا اثر ہوا ہوگا جب والدہ نے یہ کہا ہوگا۔ لوٹ کے چلے آئے، رخصت ہو کے آئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی چند دنوں کے بعد طبیعت علیل ہوئی والدہ کی۔ والدہ کی خدمت میں گئے تو والدہ نے ان سے کہا، جاؤ نجیب الدین متوکل کی چوکھٹ پر جا کر آج رات گزارو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کی والدہ آج جہاں آستانہ ہے اس سے تھوڑے ہی دور آگے چند قدم کے فاصلے پر شیخ نجیب الدین متوکل کی درگاہ ہے جو بابا فرید گنج شکر کے سگے بھائی ہیں۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی زندگی میں جن بزرگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں سے ایک شیخ نجیب الدین متوکل۔ جاؤ وہاں جا کے سو رہو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء حسب حکم وہاں چلے گئے۔ رات وہی گزاری تھی کہ دیر رات گئے یا صبح ہو رہی تھی کہ خادمہ آئی، اٹھایا اور کہا چلیے امی جان بلاتی ہے۔ آئے جلدی سے خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کی خدمت میں، اور والدہ نے نظام الدین اولیاء کا داہنا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور کہا، نظام محمد بدایونی، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ امی ہر چاند میں تو میں سلام کرتا ہوں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اگلے چاند میں کس کو سلام کرو گے؟ لو میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہاں میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہا اور رخصت ہو گئی۔
یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ہے. کیا رشتہ ہے بیٹے اور ماں میں، کیسا رشتہ ہے. ذرا سا کوئی چلہ لگا لے، 10-20 تسبیح پڑھ لے، تھوڑا سا گھٹا نکل آئے تو ماں باپ حقیر ہو جاتے ہیں. ماں باپ ہم خود پہنچے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں. ذرا دیکھو یہ محبوب الہی ہیں اور یہ ان کی والدہ ہیں. والدہ سے جو تعلق ہے، مجھے بایزید بستامی یاد آئے کہ ایک بار بایزید جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ تم سلطان العارفین ہو گئے. بایزید نے کہا تھا مجھے تو کوئی عمل یاد نہیں سوائے اس کے کہ ایک ٹھنڈی رات میں والدہ کے پانی کا گلاس لے کر میں کھڑا رہ گیا، یہاں تک کہ رات گزر گئی. والدہ کی آنکھ کھلی تو کہا بایزید تم تب سے کھڑے ہو، اے اللہ اس ماں کے لیے کھڑے ہونے والے بایزید پر مہربانی فرما. سبحان اللہ، شاید وہی دعا ہے جو میرے کام آ گئی. سبحان اللہ. واہ. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. اور مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، بات سے بات پیدا ہوئی کہ بادشاہوں نے دہلی کے یہ دستور نکالا تھا کہ نیا چاند ہو تو خاص خواص، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے قضات اور شیوخ بادشاہ کو جا کے سلام کریں. اب بادشاہ سے کہیں نیا چاند مبارک ہو، آپ کی بادشاہت سلامت رہے، اور جیب میں ہاتھ دیں اور ایک سکہ بطور ٹوکن، علامت بادشاہ کو پیش کریں کہ نظر قبول فرمائیے. رعایا ہونے کا ٹوکن ہے یہ، اور آپ کو کیا کمی ہے. لیکن رعایا جو ایک سکہ پیش کر رہی ہے وہ اپنی پرجا ہونے کا اقرار کر رہی ہے بادشاہ کی خدمت میں. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. ہم ایک سوال قائم کرتے ہیں، کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ نئے چاند پر کاہے کا سلام، اور بادشاہ کے ہاں آ کر سلام کرنا اتنا ضروری ہو گیا کہ سلام کیا جائے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ سما پر تو محضر ہو گیا، نئے چاند پر محضر نہیں ہوا. نئے چاند پر بھی محضر ہوتا، بحث چھڑتی کہ شریعت کیا کہتی ہے، لیکن نہیں ہوئی. شریعت سما کے سلسلے میں یاد آ گئی، نئے چاند کے شاہی سلام پر نہیں یاد آئی. ابھی سما پر بھی آتے ہیں، ابھی بات کرتے ہیں. ابھی نئے چاند کو برداشت کی. ایک بادشاہ ایسا آیا جس نے نوٹس لیا کہ ارے سنتے ہیں کہ بڑے نامی پیر ہیں، وہ آئے نہیں سلام کرنے، وہ سلام کرنے آئے نہیں. اچھا اس چاند نہ آئے، اس چاند اگر نہ آئے تو دیکھنا میں کیا حال کرتا ہوں. نہ آئے تو دیکھنا. اچھا جب نئے چاند کا وقت آیا تو لوگ گنتی گن رہے تھے. بادشاہ کے چمچے، بادشاہ کے دلال روز گن رہے تھے، اب نیا چاند، اب نیا چاند، اب نیا چاند. اور جب یہ حلہ ہو گیا کہ نئے چاند کے نہیں آنے پر بادشاہ محبوب الہی کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرے گا جو نازیبا ہوگا، اور یہ خبر پھیل گئی تو حضرت کے مریدین، خلفاء، خیر خواہوں کو بھی فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا. بڑی پریشانی. کوئی حضرت سے تو کہہ نہیں پاتا، حضرت کہیں جاتے نہیں، حضرت کسی بادشاہ کو سلام کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئی. اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جس رات چاند ہوا محبوب الہی نہیں گئے، لیکن خانقاہ سے نکلے. لوگوں نے دیکھا کہ نکل رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ دیکھا گیا کہ خانقاہ سے نکلے، یعنی آپ کے سامنے یہ ہمایوں کا مقبرہ ہے جو بعد میں بنا ہے. ہمایوں کا مقبرہ جب نہیں تھا تو وہاں پر کی سب سے مشہور چیز
خواجہ محبوب الہی کی خانقاہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ آئے ہو تو جا کے زیارت کرو اور دیکھو وہ خانقاہ کی کچھ بچی کھچی عمارت آج بھی موجود ہے۔ وہاں سے نکلے حضرت اور کہاں گئے؟ ادھ چنی، اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھا اور کہا امی جان ہم تو ہر مہینے کا سلام آپ کو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد حاضری نہ ہو، اب آپ جانیے اور آپ کا کام جانیے۔ ہم نے تو آپ کو سلام کر دیا اور آپ مہینے کی دعائیں آپ ہی سے ہم لیتے ہیں، ہم نے سلام کر دیا اور ہم چلے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء لوٹ کے آئے اور پھر خانقاہ تشریف لے آئے۔ رات گزری، صبح کو وہ خلفشار تھا کہ شاہی محل سے بادشاہ کو قتل کر کے لاش باہر پھینک دی گئی۔ راتوں رات تختہ پلٹ ہو گیا، راتوں رات معاملہ بدل گیا۔ جو کل بادشاہ اپنے غرور، تکبر، انانیت، ایگو کے نتیجے میں دعویٰ کر رہا تھا، آج وہ اس لائق بھی نہیں کہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت کی حفاظت کر سکے۔ زمین پر اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، لاش بھی بریدہ۔ یہ ہے تاریخ اور یہ ہے نظام الدین اولیاء۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی عجیب شخصیت کا نام ہے۔ میں نعت کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، بہت مشہور ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، یہ ایک بہت مشہور مصرع ہے نا؟ دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ سب نبیوں کے پاس کمالات ہیں، معجزات ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کی خوبیاں آپ کے اندر مجتمع اور اکٹھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایمان ہے، اس پر سارا نعتیہ دیوان نثار ہے، لیکن ولی تو اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی اتباع کرے۔ بے شک بے شک۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کی عجیب شان محبوب الہی میں نظر آئی۔ جو آپ غریب نواز میں کھوج رہے ہو، جو آپ خواجہ قطب میں کھوج رہے ہو، جو آپ بابا فرید میں کھوج رہے ہو، جو آپ پیران چشت میں تلاش کر سکے، اگر سب کو اکٹھا یکجا مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، آ جاؤ محبوب الہی کے ہاں۔ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، بے شک بے شک۔ تو تنہا داری ہے نا۔ اب اس کی ایک وجہ اور جانیں، اصل میں محبوب الہی کے پہلے کے پیران کے بارے میں آدمی بہت کچھ جانتا بھی نہیں۔ اگر استناد کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جاننا چاہے گا تو معلوم ہوگا کہ زیادہ باتیں نہیں معلوم۔ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان کے متعلق مستند جانکاری بہت کم، خواجہ قطب کے بارے میں بہت کم، بابا فرید کے بارے میں جو کچھ معلوم اس کے اصلی راوی خود محبوب الہی، خود محبوب الہی۔ تب 1,24,000 نبی کو جاننا ٹھیک سے ممکن نہیں، ان کی صفات کو جاننا ممکن نہیں، ان کی کرامات کو جاننا ممکن نہیں، انتہا یہ کہ نام بھی ٹھیک سے معلوم نہیں۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ نبوت کے جملہ کمالات کو کسی ایک ذات گرامی میں دیکھ لو تو وہ سرکار دو عالم سید کل عالم علم اولین و آخرین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک ٹھیک اسی طرح اگر تم پیران چشت، بلکہ میں تھوڑا اور آگے بڑھوں، میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، میری زبان کو شاعری نہیں سمجھا جائے، میری زبان کو اور میرے الفاظ کو معمولی تحقیق کا نچوڑ سمجھا جائے، اور یہ تحقیق کا نچوڑ ہے کہ آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اور میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ولی کو اولیاء کیوں کہا گیا یہ سمجھ میں آ جائے۔ واہ 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 واہ۔ ولی، ایک ولی کو ولی کہتے ہیں، بہت سے ولی کو اولیاء کہتے ہیں، اس ایک ذات کو اولیاء کیوں کہا گیا؟ ہمہ دارند تو تنہا داری، جو سب رکھتے ہیں وہ تو اکیلے رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، صاحب سجادہ۔ جب کبھی آپ کو کسی ولی کے بارے میں جاننا ہو، ولی کے بارے میں سمجھنا ہو، ولی کے بارے میں بوجھنا ہو، تلاش کیجئے، کھوجئے، مبارک ہے، مستحسن ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ لیکن اگر آپ ایک جگہ پر سارا نظام دیکھنا چاہتے ہیں ولایت کا، اور جس نے ولایت کا نظام نہیں دیکھا وہ نبوت کے نون کے نقطے تک کہاں پہنچ سکے گا؟ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ۔ پہلے ولایت کے نظام کی سیڑھی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو تو دے لے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ جا کے کہیں اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو وہ ذات کون سی ہے؟ محبوب الہی کی ہے، محبوب الہی ہے نا۔ کیا ذات ہے اور کیا معاملہ ہے، پتہ ذرا اندازہ تو لگائیے۔ میں قوام العقائد دیکھ رہا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات پر ایک بڑا اہم تذکرہ ہے قوام العقائد۔ اس کو قوام العقائد بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے، قوام العقائد۔ اس میں ایک واقعہ نقل ہوا، سیر الاولیاء میں بھی اس کی ایک جھلک ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب عجیب و غریب تھا، عجیب معاملہ تھا۔ خواب یہ تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ کی بندی، تم کو دو میں سے ایک کو چننا ہے، دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو شوہر کو منتخب کرو یا پھر بیٹے کو منتخب کرو، شوہر یا بیٹا، ہے نا۔ مجھے یاد آئی سیرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، انا ابن الذبیحین، ہائے ہائے ہائے، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ہے نا۔ اب پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، یہ دو ذبیح کے بیٹے ہیں آپ؟ کہا ہاں، ایک تو ذبیح اللہ اسماعیل ہے اور دوسرے میرے والد عبداللہ، ہے نا۔ ہائے رے ہائے، انا ابن الذبیحین کی امت کا محبوب الہی، دیکھیے کیسے نکل کے آ رہا ہے، اور کتنی مماثلت ہے اور کتنی جھلک ہے نبوت کی، کہ یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ یا تو ادھر یا ادھر۔ حضرت عبداللہ کی قربانی کیسے بچی تھی، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک پلڑے پر عبد المطلب عبداللہ کا نام لکھتے اور دوسرے پلڑے پر 100 اونٹ چڑھاتے یا 100 اونٹ کا ارادہ کرتے اور بدلتے جاتے ایسے جا کے عبداللہ بچے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور آج دنیا ان کے زمانہ نبوت کے اندر جی رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ کو معلوم کہ والدہ ماجدہ نے خواب میں ہی
عرض کیا کہ ہم لوگوں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اللہ بیٹے کو سلامت رکھے، ہے نا؟ ماں کا کیا کردار ہے محبوب الہی کے، ہے نا؟ ولیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ولی پر تو بڑی توجہ ہے آپ کی، جو ولی گھر ہے وہ ولیہ ہے نا؟ ماں نے کہا بیٹا بیٹا، آنکھ کھلی تو خیال ہوا کہ ارے ہم نے بیٹا کے بارے میں، اب عجیب کیفیت ہے، اور اسی کیفیت میں خواجہ نظام الدین اولیاء پروان چڑھتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور پہلو دیکھ لیجئے تو آگے بڑھے، اس لیے کہ نظام الدین اولیاء نے جن حالات کا مقابلہ کیا ہے ان حالات کے لائق بنانے والا پروردگار اور اس روئے زمین پر آپ کی بات۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب پڑھانا شروع کیا تو 5 سال کی عمر، 2 روایت ہے، دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 5 سال کی عمر تھی کہ والد دنیا سے رخصت ہو، دوسری روایت یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت یتیمی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس خواب کے چند ہی دنوں کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، تب نظام الدین اولیاء کی ولادت ہوئی، یعنی آپ شکم مادر میں تھے کہ ایسا واقعہ ہو گیا۔ دونوں میں کوئی بحث نہیں۔ یاد رکھو، تاریخ کو عقیدہ مت بناؤ، تاریخ عقیدہ نہیں ہوتی، تاریخ پر بحث ہوتی رہے گی، تحقیق چلتی رہے گی، تحقیق اپنی جگہ رہے گی، عقیدت اپنی جگہ رہے گی۔ بے شک بے شک۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو کیسے پڑھایا تھا ان کی والدہ نے، ایک نظر اس پر بھی ڈالنا چاہیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک چیز زندگی بھر یاد رہی۔ ولی کی یادداشت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کسی کو اگر بہت کلام یاد ہو، خدا کا کلام بھی یاد ہو، تو اسے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ یاد کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو اس یاد کی پرچھائی ہے جو زندگی پر اس طرح پڑے کہ سایہ بھی مبارک ہو جائے۔ واہ واہ واہ، ہے نا؟ کیا تھی وہ یاد؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کو یاد ہے کہ کسی دن چولہا نہیں جلتا تھا، ہائے ہائے چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا، کچھ پکتا نہیں، مدرسہ جانے کا وقت ہو جاتا تو مدرسہ جاتے وقت ماں کچھ کھلاتی بھی تھی، کچھ ساتھ دیتی بھی تھی۔ آج تو چولہا جلا ہی نہیں، تب کیا ہوگا؟ تو اماں کا ایک جملہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو رولاتا تھا۔ کیا جملہ تھا کہ امی کہتی بیٹا آج اپنے چولہے پر کچھ نہیں، بیٹا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ جب بقول حضرت اشرف میاں نمک کا خرچ یہاں تک پہنچ گیا، تب بھی خواجہ نظام الدین اولیاء ان دنوں کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے جو مزہ اللہ کی مہمانی میں تھا وہ کسی چیز میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ فرماتے ہیں جب ہم مدرسے سے واپس آتے رات ہو جاتی، والدہ ہم لوگوں کو کلیجے سے سٹا لیتی اور صرف اتنا کہتی بیٹا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایسی بھوک مٹتی تھی کہ ویسی بھوک کسی کھانے سے نہیں مٹی۔ واہ واہ واہ۔ ولی وہی ہے جو بچپن سے اللہ کا مہمان بنا ہے، اللہ نے اس کی مہمانی اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ولی ہے اور کس انداز کا ولی ہے۔ مجھے یاد آئی وہ بات کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے قدوری تمام کی، مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے، کل کے دن قدوری پڑھ کے ہدایہ سے زیادہ فائدہ ہو جاتا تھا، آج ہدایہ پڑھ کے قدوری سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے نا؟
عجیب حال سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. قدوری تمام کی تو آپ کے استاد علامہ علاء الدین اصولی نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو اوپر سے نیچے تک دیکھا, روز دیکھتے تھے, آج الگ انداز سے دیکھا اور کہا بیٹا تم نے ایک مستند کتاب تمام کی ہے, اب تم کو زیب دیتا ہے کہ تمہارے سر پر دستار باندھ دی جائے, بے شک ہے نا, دستار باندھ دی جائے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کیا حضور جیسی آپ کی مرضی, جیسا حکم آپ کا. مطلب یہ تھا کہ اپنی والدہ کو خبر پہنچا دینا. خواجہ لوٹ کے آئے, اپنی والدہ سے کہا امی جان استاد نے کہا ہے کہ تمہاری دستار بندی. آج والدہ کے آنکھوں سے آنسو چھلکے, یہ خوشی کے آنسو تھے. یا اللہ بڑی مشکل کے ساتھ تیرے فضل سے ہم نے یہاں تک تو پہنچا دیا. اے اللہ پاک یہاں تک تو پہنچا دیا, یہاں تک تو پہنچا دیا. اس کے بعد بولی کہ رکو میں انتظام کرتی ہوں. انتظام کیا کیا؟ کاتا ہوا سوت جس کو والدہ کاٹتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ الگ کاٹ کاٹ کے موٹری کیوں بنا رہی ہے. آج اس موٹری کا مصرف سمجھ میں آیا کہ موٹری لے کے گئی, کپڑا بننے والے کو دے کے آئی اور کپڑا بنا کے جب آ گیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر تشت رکھا, اس میں پگڑی کا کپڑا رکھا, نظر کے لیے کچھ پیسہ رکھا اور استاد کے پاس بھیجا. جب استاد کے پاس پہنچے خواجہ نظام الدین اولیاء تو استاد نے کہا دستار کسی اللہ والے سے بنوانی چاہیے. کسی اللہ والے سے بنوانی چاہیے, اللہ والے سے. وہ سب دور ختم ہو گیا. ایک دستار وہ ہوتی تھی جب دستار بنوانے کو بڑے بڑے علامہ روزگار اللہ والوں کے دروازے پر فارغین کو لے جاتے تھے کہ چلو دستار بندی وہاں ہوگی. اب تو بھول گئے لوگ, اتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے کہ 1000 بڑی بڑی عمارت ہو سب ان کے سامنے چوٹیوں کے سوراخ جیسی. انہیں یاد نہیں ہے کہ کسے لے جایا گیا تھا ردولی, اور ردولی کی خانقاہ میں کس کی دستار بندی ہوئی تھی, اور کون لے گیا تھا, کس سے بنوایا تھا, کیوں لے گیا تھا. یہ سب روایت اب ختم ہو گئی. اب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے آگے کوئی دوسرا اب ہے ہی نہیں. تب خواجہ نظام الدین اولیاء سے علامہ علاء الدین اصولی نے کہا اللہ والے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے عرض کیا حضور جیسا آپ کہیے. کہا دیکھو بدایوں کی گلیوں میں جاؤ کھوجو, ایک بزرگ تم کو ملیں گے علی مولا کے نام سے, جاؤ ان کو پکڑ کے لے آؤ. علی مولا ہے نا. میں نے بہت تلاش کیا کہ علی مولا کی کسی مدرسے کی سرٹیفکیٹ مل جائے, کس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے وہ, کہاں سے فارغ تھے, اس کی سند مل جائے تو ذرا دیکھیں کہ مولا علی مولا کہاں کے فارغ تھے, علی مولا کہاں کی فراغت تھی. تو معلوم ہوا کہ ارے وہ تو ایک مست الست قلندر تھے, ہے نا, بھاشا بھی ان کی عجیب تھی, ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء ان کو کھوجتے کھوجتے ایک جگہ وہ مل گئے. کہا حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ, حضرت آپ سے ایک کام ہے. علی مولا گھومے, غور سے دیکھا, بولو کیا بات ہے. کہا علامہ علاء الدین اصولی کا میں شاگرد ہوں, میں نے ایک کتاب تمام کی ہے, علامہ نے کہا کہ آپ سے دستار بندی کرانی ہے. غور سے دیکھا کہ اچھا ابھی تو ٹھیک سے ریش مبارک نکل رہی ہے نا, ابھی پورے طور پر شاب ہوئے نہیں ہیں, لیکن شابن صالح ہے, صالح نوجوان ہے نا. ایک نظر دیکھا کہا چلو تو ہم آتے ہیں, چلو ہم آتے ہیں. آ گئے علی. جب علی مولا آ گئے
تو علامہ علاء الدین اصولی نے دستار بڑھائی، لیجئے دستار بندی کیجئے۔ علی مولا نے دستار پکڑی، غور سے دستار کو دیکھا اور دیکھ کے سر پر باندھا۔ سر پر دستار باندھتے 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 جیسے ہی چھوٹی سی دستار مکمل ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاء جھکے اور علی مولا کا قدم چوما، قدم چوما، قدم چوما، قدم چوم کے سیدھے ہوئے تو علی مولا نے ایک نعرہ مارا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ منڈا بڑا ہوئی سا، منڈا بڑا ہوئی سا، ہے نا؟ لوگ دنیا آپ اور ہم زبان پر بہت دھیان دیتے ہیں، ساری دنیا میں زبان کا جھگڑا ہے نا؟ یہ بھاشا کا جھگڑا ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ارے بھاشا بھی کوئی چیز ہے جب تک کہ اس بھاشا کے پیچھے اللہ کی قبولیت کی مہر نہ ہو۔ منڈا بڑا ہوئی سا، یہ وہ جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے منہ سے نکل رہا ہے۔ گفتہ اللہ بہت، ان کے منہ سے جو نکل گیا سمجھ لو کہ وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ کہہ دو، سنا دو، پہنچا دو، منڈا بڑا ہوئی سا۔ علامہ علاء الدین اصولی، قدوری پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، فقہ کی باریکیاں سکھانے والا، وہ کہتا ہے علی مولا سے کہ حضرت آپ کی یہ پیشن گوئی کہ یہ لڑکا، یہ نوجوان بہت بڑا ہوگا، بہت مہان ہوگا، بڑا عظیم ہوگا، اس کی کوئی وجہ بھی ہے، اس کا کوئی سبب بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کہا؟ علی مولا کہتے دو سبب ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اس کی پگڑی، ہائے ہائے ہائے، اس کی پگڑی ایسی ہے جیسی کسی کی نہیں ہے نا؟ اس کی پگڑی بعض روایتوں میں ہے کہ بڑی سادی ہے، سوتی ہے، معمولی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسی ہے جیسی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کو پگڑی بندھ جاتی ہے نا وہ جھکتا نہیں ہے، اور یہ پگڑی باندھ کے جھکا ہے، اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو جھکا دے گا۔ اللہ اس کے قدموں میں دنیا کو جھکا دے گا۔ ہائے رے ہائے، وہ کیا علی مولا ہوں گے، ہے نا؟ اچھا، آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی، ہم لوگ تو دیکھیے، میں تو خاندانی مسلمان کہلاتا ہوں، جبکہ میں اس کا بڑا مخالف ہوں کہ کوئی خاندانی مسلمان نہیں ہے، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، ہوش اور حواس کے ساتھ۔ آج کل ایک نیا نیریشن چل رہا ہے کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب کنورٹڈ ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں، ہے نا؟ کون بے وقوف یہ نیریشن لے کے آیا ہے؟ اس نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہی نہیں ہے۔ ارے تم ہندوستان میں کنورٹڈ مسلمان کھوج رہے ہو، سیدنا ابو بکر صدیق کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کیا ہے؟ اور سیدنا عثمان غنی کیا ہے؟ یہ سب کنورٹڈ ہیں۔ اور یاد رکھو، تم کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے۔ ابا مسلمان تھے اس لیے تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ہوش و حواس کے ساتھ اسلام کو پسند کر کے کلمہ نہ پڑھو، اور جس دن تم نے کلمہ پڑھا وہی دن تمہارے کنورژن کا ہے کہ تم کنورٹ ہو گئے ہو مسلمان۔ ہم سب کنورٹڈ ہیں، اسلام میں کنورژن ہی تو ہے، ہم پسند کر کے، جان کر کے، بوجھ کر کے، پیار سے، محبت سے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ اب پڑھو کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانتے ہو یہ مولا علی کون تھے؟ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے،
9 मुस्लिम थे। हाय 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 हाय, तुम क्या समझते हो कन्वर्टेड मुसलमान का मुकाम क्या है? देखो मौला अली को, ये अली मौला बदायूनी, अली मौला बदायूनी ईमान लाया हुआ मुसलमान है, और कन्वर्जन के बाद वो देख रहा है जो तुमको नजर नहीं आया। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बचपन से एक बात और, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि बदायूं में एक और 9 मुस्लिम थे, और 9 मुस्लिम का मुकाम भी समझ में आ जाए। 9 मुस्लिम अछूत चीज नहीं है, 9 मुस्लिम बैकवर्ड चीज नहीं है, 9 मुस्लिम सेकंड क्लास मुसलमान नहीं है। देखो, एक 9 मुस्लिम थे जिनका नाम इस्लाम के बाद रखा गया था शादी, शादी उनका नाम था। आपसे कभी कोई पूछ दे कि उर्स के मतलब क्या होता है, तो उर्स के मतलब शादी, और शादी के मतलब खुशी। हाय हाय हाय, जिस दिन उसने कलमा पढ़ा होगा वही दिन उसकी शादी का हो गया, है ना? ऐसी खुशी उसको कलमा पढ़ के हुई कि उसका नाम ही रख दिया गया शादी। अरे ये कलमा पढ़ के खुश हुआ है, कलमा पढ़ के प्रसन्न हुआ है, और इसकी प्रसन्नता की प्रकाष्ठा उस दिन हुई जिस दिन उसको एक खुदा की मार्फत हो गई, तो उसका नाम पढ़ा शादी। और उसने इतनी मोहब्बत से कुरान पढ़ा कि वो शादी मुकरी कहलाया। मुकरी माने कारी, कारी को थोड़ा पुराने जमाने में मुकरी कहते थे, कारी यानी कारी शादी। हाय हाय हाय, क्या ईमान वाले होते थे, कितनी मोहब्बत कुरान से होती थी। आजकल हम लोग कुरान उस तरह नहीं पढ़ पाते जैसा कल के ईमान लाने वाले पढ़ लेते, है ना? शादी मुकरी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि शादी मुकरी के बारे में ये बात मशहूर थी कि जो इनसे एक पारा भी पढ़ लेता है, एक पारा भी इनसे पढ़ लेता है, वो दुनिया से जाने से पहले हाफिज हो जाता है। हाय रे हाय, क्या करामत थी, क्या कमाल था, क्या बुजुर्गी थी कि जो शादी मुकरी से एक पारा भी कुरान पढ़ लेगा वो मरने से पहले हाफिज हो जाए, है ना? और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने बारे में भी कहते हैं कि जब हम मुरीद होके आए, है ना, मुरीद होके आए तो 2 काम किया, बड़ा अहम है। आजकल हम लोग मुरीद होके आते हैं तो टोपी ठीक करते हैं, कौन वाली टोपी हम पहने, है ना, या पट्टे का रंग, है ना, या फिर वजीफा, या फिर तहज्जुद की नमाज। गो के ये सब अच्छी बातें हैं, इनमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन जरा देखे तो कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुरीद होके आए तो क्या किया? 2 काम किया, है ना? ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि हम लोग अपनी मुरीदी का भी मातम करें। हाय 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 हाय, है ना? क्या किया उन्होंने? जब मुरीद होके पलटे तो 2 काम किया। पहला काम ये किया कि कुरान के हिफ्ज करने की तरफ तबीयत को लगाया कि कुरान हिफ्ज कर ले, कुरान याद हो जाए, कुरान हिफ्ज करें। चिश्ती सिलसिले की तालीम को समझना हो तो जरा देखो कि चिश्तिया सिलसिला क्या कर रहा था, चिश्तिया सिलसिले ने क्या किया, चिश्ती सिलसिले का नैरंग क्या है, निसाब क्या है, अंदाज क्या है, ये समझने के लिए जरूरी है। दूसरी बात कि जब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मुरीद होके आए तो पहला काम ये किया कि गौर किया कि मेरे ऊपर 2 आदमी का कर्जा है, 2 आदमी का कर्जा है। एक आदमी से हमने 20 चीतल लिया था, वापस नहीं किया, तो उसको जल्दी से जल्दी वापस कर दे। और दूसरे ये कि एक आदमी से आर्यतन किताब लिया था, किताब पढ़ने के लिए, कि ये वाली किताब दीजिए ना जरा हम पढ़ेंगे,
لے تو لیا تھا، پڑھا بھی تھا، لیکن کہیں رکھا گئی مل ہی نہیں رہی، اب ہم واپس کر نہیں سکے۔ ہائے 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 کیا پیری اور مریدی ہے، ہائے ہائے۔ مرید ہو کے آئے تو سادے فکر یہی دو بات کی تھی کہ کیسے قرضہ ادا ہو اور کیسے کتاب کے واپس کرنے کا وعدہ پورا ہو۔ تو سوچا کہ کیسے پورا کریں، بڑی محنت کیا، لیکن کبھی مشکل سے 10 جیتل جمع ہو پاتا تھا، نہیں تو 2 جیتل، 3 جیتل، 5 جیتل۔ اچھا جیتل اس زمانے کی سب سے چھوٹی کرنسی تھی۔ اب ہم آج کے زمانے میں کیا کہیں، اب تو سکہ بھی نہیں ملتا، اب تو سب سے چھوٹی کرنسی 10 کا نوٹ ہے، اور شاید 10 کا نوٹ بھی اب 100 کے نوٹ کی طرف بڑھ رہا، اب 100 کا نوٹ سب سے کم ہوگا، ہے نا۔ اس زمانے کا جیتل، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس بڑی مشکل سے 10 جیتل جمع ہوا، تو سوچا کہ 10 ہی جیتل جا کے دے آئے۔ چل کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صاحب باہر نکلے، غور سے دیکھا ان کو، اچھا تو کیسے آئے؟ کہا کہ آپ کو یاد ہے آپ سے 20 جیتل قرضہ لیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں یاد ہے، بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے نا بڑی مشکل سے 10 جیتل جمع کر پائے ہیں، اس کو قبول کر لیجیے، اس کو قبول کر لیجیے، 10 جیتل کا اور انتظام کریں گے، وہ بھی لا کے دے دیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، ہائے 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 ہائے، ایسے پیر کو ایسے مرید کی تلاش ہے۔ انہوں نے کہا سنو، تم جہاں سے ہو کے آئے ہو نا، ہائے ہائے ہائے، ہے نا، حج کرنے والے کو بھی آج کل وہ بات نہیں کہی جاتی کہ تم حج کر کے آئے ہو، پیر کے یہاں سے آئے ہو نا، جہاں سے تم ہو کے آئے ہو، تم سے یہی امید ہے، تم سے یہی امید ہے۔ سنو، 10 جیتل ہم نے لے لیا اور 10 جیتل تم کو بخش، اطمینان سے کام کرو، قرضے کا ٹینشن نکال دو، قرض نہیں رہا، ہے نا۔ اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے دروازے پہ گئے جن کی کتاب واپس کرنی تھی، ان کا دروازہ نوک کیا، وہ نکلے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کی کتاب ہم نے لی تھی، کتاب مل نہیں رہی ہے، کہیں پر رکھا گئی ہے، آپ سے یہ کہنے آئے کہ آپ اجازت دیجئے تو ہم اس کتاب کا دوسرا نسخہ حاصل کر کے نقل کر کے آپ کو واپس کریں، نقل کر کے واپس کریں۔ ان صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا تم جہاں سے ہو کے آئے ہو، ہائے ہائے ہائے، تم جہاں سے ہو کے آئے ہو، یعنی بابا فرید کے یہاں سے ہو کے آئے ہو نا، ان سے نہ مرید ہوئے ہو، وہ نہ تمہارے پیر ہیں۔ سنو، جو وہاں سے ہو کے آئے ہو تو تمہارے لکشن یہی ہوں گے۔ جاؤ، تم کو کتاب بخش دیا، جاؤ کتاب بخش دی گئی۔ ہاں، اب اصلی بات سن لیجئے کہ پیر نے بار بار نظام الدین اولیاء سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ چشتی کیا کہتا ہے مرید سے؟ کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ میرے پیر بار بار ہم سے کہتے تھے اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ہے نا، دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے آ کر یہ 2 کام کیا۔ اب ذرا سمجھا بھی دیں کہ دشمن کو خوش کرنے سے کیا مراد؟ ایک مراد تو جو سمجھ گیا کہ کوئی دشمن ہے تو اس سے دشمنی کو ختم کرو، یہ بہت آسان ہے جو سمجھ لیا آپ، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ یہ قرضہ والا اگر اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا تو قیامت کے روز کھڑا ہوتا کہ نہیں؟ اور کہتا اے پروردگار 20 جیتل اس کے یہاں باقی ہے، اس نے ہم کو دیا نہیں ہے، ہم کو 20 جیتل دلوا دیجئے، تب کیا ہوتا؟ اور کل قیامت کے روز کتاب والا کھڑا ہوتا اور کہتا اس نے میری کتاب مجھ سے لی تھی۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کتاب کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوگا تو کان کھول کے سن لیجئے، اگر کہیں نوکری کی ہوگی آپ نے تو ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کو نوٹ یوز کرانا پڑے گا۔ اگر ریٹائر ہو رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی لائبریری میں
کہیں نوکری کی ہے, سیکریٹریٹ میں نوکری کی ہے, تو آپ کو نو ڈیوز کرانا ہوگا. اور اس وقت معلوم ہوگا کہ ₹1.25 کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے لی تھی, واپس نہیں کی تھی. اب اس ₹1.25 کی کتاب کے لیے فائل چلے گی, اور ہوگا کہ ان کو کیسے نو ڈیوز کیا جائے, ₹1.25 والی کتاب واپس نہیں. یہ دنیا کا کارخانہ ہے. اور پیر جو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو خوش کرو, کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شجرہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, جو جنت کی سرٹیفکیٹ لکھ کے دے گا وہ کہے گا کہ دشمن کو خوش کراؤ. کیا الٹ دیا صوفیہ کی تعلیمات کو, کیا الزام ہے صوفیاء کرام پر. صوفیاء نے شجرہ دیا تو کہا جاؤ دشمنوں کو خوش کرو تاکہ قیامت کے روز کوئی تمہارے خلاف کھڑا نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ چشتی سلسلے کی تعلیمات ہے. اور انہی باتوں کے ساتھ محبوب الہی ایسا چیپٹر نہیں ہے جس کو اتنی آسانی سے بیان کر دیا جائے. اس کو بیان کرنے کے لیے کلیجہ بھی چاہیے اور سننے والے کا بھی کلیجہ چاہیے, تب جا کر وہ بیان مکمل ہوگا. اس تھی دل میں خیال پیدا ہوا ہی تھا کہ کنگھی اڑ کر قدموں میں گر پڑی. یہ کون لکھ رہا؟ علامہ عبد الرحمن جامی, جو سلسلے کے اعتبار سے نقشبندی ہے اور وطن کے اعتبار سے جامی ہیں, ایران کے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت و بزرگی کا زمانہ قائل ہے اور دنیا قائل ہے. ہم سب ان کے غلامان غلام ہیں. ہم یہاں دعویٰ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم تو غلامی کی سنت پر سے گرد پوچھنے آئے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی غلامی کو تازہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے طفیل قبول فرمائے. حضرت فرید میاں اور ان کے پورے خانوادے کو اللہ سلامت رکھے, اچھا جانشین بنائے, لائق جانشین بنائے. آمین. عرس محل کی آبادی قائم رہے اور سلسلہ چشتیہ کے خیر و برکت میں بے پناہ اضافہ ہو. اور ہم سب جو مشرباً چشتی بھی ہیں, اللہ تعالی ہم سب پر خواجہ نظام الدین اولیاء کا صدقہ